بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمیشہ کی طرح مراجعہ کرتے ہیں. ہم الحمدللہ علامات سے گزر رہے ہیں، یعنی اسم کی علامات، فعل کی علامات اور آگے حرف کی علامات آئے گی. تو مراجعہ کرتے ہوئے اسم ہم پڑھ چکے ہیں، فعل بھی پڑھ چکے، تو ان کے بارے میں مراجعہ کرتے ہیں. اسم کی علامات کیا کیا تھیں؟ 4 علامات اس کتاب میں ہم نے پڑھی ہیں. کون کون سی علامات ہیں؟ حد جی نہیں، اسم کی علامات. اسم کی خفض ہونا، ہاں قبض ہونا، ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ والی فلم داخل ہونا، ٹھیک ہے، تنوین آخری میں آنا، تنوین کلمہ آنا، کے، ٹھیک ہے، اور یہ حرف خفض آنا حروف خفت اسٹارٹنگ آتے میں، ہیں. ہاں، اور حروف خفت میں ہی ایک اور قسم بھی ہے، وہ اور قسم ہاں حروف خفض آنا. قسم، جو کہ 3 ہیں. تین اس کتاب میں انہوں نے 3 یہاں پہ ذکر کیے ہیں، تین واو، جی تا اور با. ہاں واو، تا اور با. لیکن کبھی کبھی لام بھی آتے ہیں. تو ایک مشہور عالم دین بتا رہے تھے کہ حروف قسم یاد کرنے کے لیے انسان یہ لفظ یاد کرے، بوتل. بوتل کا لفظ، بوتل میں 4 حروف آتے ہیں، یہ چاروں حروف قسم آتے ہیں. با، واو، تا، لام. با، واو اور تا تو ہم پڑھ چکے ہیں. لام بھی کبھی کبھی آتا ہے، جیسے للہ اشد فرحا، یعنی اور ایسے آتے ہیں. لام بھی کبھی کبھی آتا ہے. ایسے ہی اس کے لیے، علم کے اضافے کے لیے. لیکن اس کتاب میں ہم نے واو، تا اور با ہم نے دیا، اور اس کی ساری تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں. ابھی جو پڑھا ہے اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تطبیق کرتے رہیں گے. جو پڑھ رہے ہیں تو وہ سب کچھ ذہن نشین ہوتا رہے گا. قواعد ایک دفعہ یاد ہو گئے تو سب سے ضروری ہے کہ اس کی تطبیق کریں. تطبیق کا مطلب اس کو لاگو کریں جو پڑھتے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد فعل کی علامات ہم نے دیکھ لی تھی. فعل کی بھی 4 علامات اس کتاب میں دیکھی ہیں. کون کون سی دیکھی ہم نے؟ حد دیکھا ہم نے، جی سین، جی صوفہ جی، اور تاؤ تانس ساکن. ساکنہ، ٹھیک ہے. تو اس میں سے کون سی علامات فعل مضارع کے ساتھ خاص ہیں؟ پہلے مضارع کے ساتھ قد ہے، اور نہیں، فعل مضارع کے خط ساتھ خاص ہے. خاص یعنی خاص فعل مضارع کے ساتھ خط نہیں، جو صرف فعل مضارع پہ آتی ہے. اچھا وہ یہ ہے سین اور صوفہ. سین اور صوفہ، سین اور صفہ، یہ جو فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے. اور فعل ماضی کے ساتھ کون سی خاص ہے؟ خد نہیں، فعل ماضی کے ساتھ خالی تا. ہاں یہ ہاں، تا. تا تانیث ساکنہ، یہ فعل ماضی کے ساتھ خاص ہے. اور کون سی علامت دونوں کے ساتھ مشترک ہے؟ قد قد. ہاں، قد. اور ان سب کی جن تفصیلات بھی ہم نے دیکھ لی تھی. قد دونوں پہ داخل ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع پہ. فعل ماضی میں 2 معنی پیدا کرتا ہے. کون کون سے معنی؟ ہاں تحقیق و تقریب. ہاں، تحقیق اور تقریب، یعنی تحقیق کے کسی چیز کی تحقیقاً خبر دینا کہ بے شک یہ ہو گیا ہے. تقریب یعنی کوئی چیز قریب میں حصول ہوئی. اسی طرح مضارع پہ بھی 2 معنی دیتا ہے. تقلیل اور تقصیر کا معنی دیتا ہے وہ. جی ہاں، تقریر تک. اور یہ بہت آئے گا قرآن مجید میں، جب آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پہ قد ہے. قرآن مجید میں آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ بے شک اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں. قد سمع اللہ، دیکھیں یہاں پہ فعل ماضی پہ داخل ہوا ہے. سمع فعل ماضی، اس کا جو مضارع یسمع، سمع یسمع. ٹھیک ہے. تو یہ ساری علامات ہم نے دیکھ لی تھی. ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے پڑھیں وَمِمَّا تَقَدَّمَ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومما تقدم تقدم ہاں، يتبين يتبين لك يتبين لك أن علامة أن علامات أن علامات الفعل جی التي ذكرها ذكرها ہاں مؤلف على المؤلف المؤلف على على ثلاثة أقسام. اقسام. اچھا، یہ جو جملہ ہے آپ نے جو بھی پڑھا ہے، ہم نے اس دن جناب پڑھ لیا تھا کہ جملے میں فعل آئے گا عربی زبان میں، پھر فاعل آئے گا. اگر اس ہا کو چھوڑ دیں، صرف ہا کو چھوڑ دیں، اگر آپ دیکھیں ذکرہ فعل ماضی ہو گیا نا، اور اس کو ہم پھر کیا پڑھیں گے؟ المؤلف
اس کے آخر میں کیا پڑھیں گے؟ مؤلفی نہیں ذکر المؤلف یعنی یہ فاعل ہے، تو فاعل کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ دمہ رہتا ہے. ہاں ہمیشہ مرفوع ہوگا تو آخر میں ضمہ آئے گا. تو ذکر المؤلف یعنی اس طرح ہوتی تطبیق، آہستہ آہستہ ایک ایک جملہ شروع میں تھوڑی ہوگی دقت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا. یعنی ذکر ذکر کیا اس کو کس نے؟ مؤلف نے. تو فعل کیا ہو گیا؟ ذکر، فعل ماضی، اور مؤلف اس کا فاعل ہو گیا. اس طرح ٹھیک ہے. آگے قسم يختص جی بالدخول على الماضي جی وهو تاء التانيث تانیث الساکنہ جی ساکنہ. وقسم وقسم قسم بولیں گے تو وہ ہوگی نا، قسم کھانے کے وہ نہیں ہے، یہ ہے قسم. اور ایک اور دوسری قسم، یعنی یہاں پہ مراد ہے کہ اس کا حصہ یعنی قسم دوسری، جیسے اوپر بتایا نا کہ 3 اقسام ہیں، 3 اس کی جنا قسمیں ہیں. یہ جنا قسم لفظ نہیں، یہ جنا قسم ہے. وقسم یختص بالدخول جی على المضارع. ہاں یہ آپ نے صحیح پڑھا، بالدخول کیوں پڑھا؟ کیونکہ شروع میں ہاں با آیا ہے، الف لام بھی آیا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلا کہ دخول جو لفظ ہے یہاں پہ دخول یہ اسم ہے، اور با داخل ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو آخر میں جر دے دیا. بالدخول علی المضارع ہاں مضارع، اس میں بھی مضارع پڑھیں گے. کیوں؟ کیا ہے؟ ہاں اعلی داخل ہوا ہے حروف جر میں سے. جی وهو سين وسوف وسوف وقسم يشترك بينهما وهو قد. ٹھیک ہے. وہی بات جو ہم نے کی ہے وہی انہوں نے اس کو دوبارہ یہاں پہ دہرا دیا ہے. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وَمِمَّا تَقَدَّمَ کہ جو گزر چکا ہے، یعنی جو ہم نے پڑھ لیا پیچھے جو گزر چکا ہے، یتبین لک واضح ہو گیا آپ کے لیے. یتبین یعنی یہ ہم اردو میں میرے خیال میں استعمال کرتے ہیں اس کو، یعنی یتبین لک واضح ہو گیا ہے، لک آپ کے لیے، ان علامات الفعل کے فعل کی علامات جو ہیں، التی ذکرها المؤلف جن کو مؤلف نے ذکر کیا ہے، یعنی ابن عجروم نے جو ذکر کیا ہے، 4 علامات جو ذکر کی ہیں، علی 3 اقسام، وہ 3 اقسام پر مشتمل ہیں. یعنی علامات 4 ہیں لیکن ان کی 3 کیٹیگریز ہیں. کیٹیگریز آپ بول سکتے 3 اقسام ہیں. پہلی قسم یختص، ایک پہلی قسم جو ہے یختص جو کہ خاص ہے بالدخول علی الماضی، جو کہ خاص ماضی پہ داخل ہوتی ہے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہوتا التانیث الساکنہ. ابھی جو ہم نے مراجع میں یہ بات ہم نے دوبارہ دہرائی تھی. یعنی ایک قسم جو کہ ماضی کے ساتھ خاص ہے وہ التانیث الساکنہ ہے، جیسے خرجت ہے، دخلت ہے اور ذہبت ہے. تو فعل ماضی کے آخر میں التانیث الساکنہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور جو ہم نے اوپر مثالیں دیکھی تھی وقالت اخرج، تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو کسرہ ہے اصل میں یہ التقاء الساکنین یعنی 2 ساکن آپس میں مل جاتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو کسرہ دیا، لیکن اصل میں اس کی جو صورت ہے وہ سکون کی صورت ہے. تو یہ تانیث الساکنہ. اسی طرح وقالت امرأۃ فرعون تھا، لیکن اس کو التقاء الساکنان سے بچنے کے لیے اس کو ہم نے کسرہ دیا پہلے والے کو، تو یہ بن گیا وقالت امرأۃ فرعون. ٹھیک ہے. تو یہ تانیث ساکنہ یہ فعل ماضی کے ساتھ خاص ہے. وقسم یختص بالدخول علی المضارع، اور دوسری قسم جو کہ خاص ہے مضارع کے ساتھ داخل ہونے میں، وہ سین اور سوفا. اور سین اور سوفا کیا معنی دیتے ہیں مضارع پہ جب داخل ہوتے ہیں؟ تنفیذ کا. ہاں تنفیذ کا، یعنی ہاں یعنی استقبال کا معنی. ہاں استقبال. ایک دفعہ آپ اس کا معنی سمجھ چکے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہی لفظ استعمال کریں عربی کا، استقبال کا معنی. فیوچر تو ہمارے ذہن میں آ گیا کہ اس کا معنی فیوچر ہے، ابھی وہی لفظ استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں. اور کس میں استقبال زیادہ ہے اور کس میں کم ہے؟ صوفہ میں زیادہ ہے، سین میں کم ہے. سین کا معنی یہ کریں گے آپ عام طور پہ دیکھیں گے ان قریب ایسا ہونے والا ہے. صوفہ یعنی تھوڑی دیر کے بعد، فوراً نہیں ہونے والا ہے لیکن ہوگا آگے مستقبل میں ہوگا. وقسم یشترک بینہما، اور ایک قسم ہے جو کہ ان دونوں میں کامن ہے. یشترک یعنی شریک، یعنی دونوں میں
کامن ہے، وہ ہوا کون سی ہے؟ وہ ہوا قد، وہ قد ہے، یعنی قد فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پہ بھی، اور دونوں میں دو معنی پیدا کرتا ہے۔ تو وہی بات جو ہم نے مراجع میں بھی لی تھی، وہی بات انہوں نے یہاں پہ دہرا دی۔ ٹھیک ہے، آگے وقد ترک، ابھی دیکھیں قد داخل ہوا ہے تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ کیا بولے اس کے قد، بعد تو یہ قد کے بعد فعل آنا ورباطیت چاہیے، ناؤن فعل ہاں آنا چاہیے، ہاں فعل فعل آنا چاہیے، اسم نہیں آ سکتا ہے، حرف نہیں آئے گا، لیکن فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی۔ لیکن یہاں پہ جو یہ تا لکھا ہوا ہے یہ جی مضارع کی علامت میں سے نہیں، یہ اوریجنل کلمے سے، یعنی اس کا فعلہ کے وزن پہ ہے ترکا، تو ترک تو اس کا فا کلمہ ہی تا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا فا کلمہ ہی تا ہے، تو اس کا وزن کیا ہے؟ فعلہ کے وزن پہ ترکا، اور اس کا ترک ہاں، اور اس کا جو فعل مضارع بنے گا ترکا یترکو، ہاں اچھا یترکو، یعنی عین الکلمہ جو کہ را ہے وہ مضارع میں اس میں ضمہ آئے گا اس کے اوپر، ترکا یترکو، اور آپ جب اس کے شروع میں تا لگائیں گے تو بن جائے گا تترکو، تترک ہاں تترکو، تو یہ فعل ماضی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر داخل ہوا ہے، قد اس کے اوپر داخل ہوا فعل ماضی کے اوپر، اور یہاں پہ یہ کیا معنی دے رہا ہے جملے سے؟ آپ کو خود ہی یہاں پہ معلوم ہو جائے گا کیا جملہ پڑھیں مکمل طور پہ کیا ہے؟ وقد ترک، وقد ترک علامت جی علامت نہیں علامت علامت یہ اس کا فائل نہیں ہے، ہاں یہ اس کا فائل نہیں ہے، اس علامت کا جو ہے وہ ہے مفعول ہے، وقد ترک علامت علامت فعل الامر فعل الامر، ٹھیک ہے، وقد ترک، اور چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوٹے طرف کس نے چھوڑ دیا؟ یعنی ابن اجرم نے، مؤلف نے، جی علامت، علامت کس کی؟ فعل الامر کی، تو یہاں پہ قد کیا معنی دے گا؟ دو معنی آتے ہیں نا، ماضی جی کے ساتھ دو معنی آتے ہیں، ایک تحقیق کے اور ایک تقریب کے، تقریب کے نہیں تو چھوڑ دیا، چھوڑ دے تقریب کہیں گے تو نہیں تحقیق کے معنی ہیں، تحقیق 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 کہ بے شک چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نے جی دیکھ لیا ہے، یہ نہیں کہ یہ جن کتاب ابھی لکھ رہے تھے تو ابھی لکھنے میں چھوڑ دیا، بے شک چھوڑ دیا انہوں نے، یعنی یہاں پہ تحقیق کا معنی آ گیا، وقت ترک، بے شک چھوڑ دیا، کس نے؟ مؤلف نے، یعنی یہاں پہ ان کا نام مذکور نہیں ہے کیونکہ پہلے ہے وہاں پہ ان کی بات ہو چکی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اشارہ انہی کی طرف ہے، اور جس طرح عام طور پہ اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں، کسی کی بات کرتے ہیں کہ محمد آیا، اس نے ایسا کیا، اب بار بار محمد لینے کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم صرف فعل کی نسبت اس کو کریں گے، اس نے کھایا، اس نے پیا، تو یہاں پہ بھی اسی طرح وقت ترکا کہ اور چھوڑ دیا، کس نے چھوڑ دیا وہ ہمیں پتہ ہے، مؤلف کی بات چل رہی، انہوں نے چھوڑ دیا، علامت فعل الامر، فعل امر کی امر علامت، یعنی فعل مضارع کی علامت بیان کر دی، اور فعل ماضی کی بھی بیان کر دی، اور مشتری کی بیان کر دی، فعل امر کی علامت بیان نہیں کی، اور یہ انہوں نے یہاں پہ جو بات کی، ہم اس کو صرف پڑھ لیں گے، اس کے ہم زیادہ شرح نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی فی الحال یہ بات یہاں تک ہم نہیں پہنچے، کیونکہ دیکھیں گے شارح نے لکھا ہے، لیکن ابن اجرم کا جو ہے وہ بات مکمل ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز زیادہ کی، تو ہم صرف انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، لیکن اس کی زیادہ مزید اس کے اندر گفتگو نہیں کریں گے۔ جی آگے، وہی وہی دلالته دلالتہ، على دلالته جی على على علت على الطالب علت طالبي علت طالبي الطلبی، على الطلبي على جی الطلبي مع قبولی ہی، قبوله جی یا يعول ال یا ال يعل يعل مخاطبہ، مخاطبته جی او ہاں، او نون التوکید نون توقید، نون ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں وہی دلالت علی الطلب، فعل امر کی علامت کیا ہے؟ کہ اس فعل کے اندر طلب کی طرف دلالت ہو، یعنی جب آپ بولتے ہیں کہ ذہب کا مطلب کہ چلا گیا، اس میں کوئی طلب نہیں ہے، طلب مطلب کسی چیز کا کمانڈ دینا یا کسی چیز کا ہونے کے لیے حکم دینا کہ ایسا ہونا چاہیے یا پھر ایسا کرو، وہ اس میں اگر آپ بولتے ہیں ذہب، تو اس میں تو فعل ماضی کہ آپ نے جب خبر دیکھ دی کہ بھئی وہ چلا گیا، آپ بولتے ہیں یذهب، وہ جائے گا یا تو پھر وہ جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی طلب کا معنی نہیں ہے، لیکن جب آپ اذهب بولتے ہیں، اذهب کہ جاؤ، تو آپ نے جانے کے فعل کی آپ نے طلب کی ہے، یعنی اس کا آپ نے حکم دیا، کسی چیز کو مانگنا، کسی چیز کا حکم دینا، یہ مطلب ہے طلب کا، جیسے اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے اس سے یہ چیز طلب کی یعنی مانگی، تو جب آپ امر کا صیغہ بولتے ہیں تو اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، پہلی چیز تو یہ، یعنی فعل امر کی پہلی علامت کیا ہے کہ اس میں طلب کا معنی ہونا چاہیے، فعل ماضی میں بھی یہ نہیں ہے، فعل مضارع میں بھی نہیں، اس میں آپ صرف خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ ماضی میں اور مضارع میں، یعنی حال میں یا مستقبل میں ہو گیا، اور
فعل امر میں جو ہے اس میں آپ حکم دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ اس کی پہلی علامت. تو اس میں آپ ایک چاہیں تو 1 نمبر اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اپنے نسخے میں. مع قبوله یا المخاطبہ، دوسری علامت کیا ہے کہ اس میں طلب کا معنی بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صلاحیت ہوگی کہ یہ فعل یا المخاطبہ کو قبول کرے گا. یا المخاطبہ کون سا ہے؟ ہم نے جیسے پڑھا تھا وہاں پہ 14 صیغوں میں سے ایک صیغہ کون سا تھا؟ تکتبین. تکتبین تکتبین کا یہ تھا کہ مؤنث مخاطبہ ایک کے لیے، مؤنث مخاطبہ مفرد کے لیے، یعنی تکتبین. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے فعل امر کیسے بنے گا؟ تالکال کا الف لگانا. جی ہاں. تو کیا صیغہ کیا بنے گا؟ آخر میں نون گر جائے گا، کیا بنے گا؟ کیا بن گیا صیغہ؟ وہ ہے نا اس الف سے بنے گا وہ. جی ہاں. تکتبین اکتبی. ہاں اکتبی بنے گا. تو یہ جو آخر میں یا آ گیا ہے اسے کہتے ہیں یا المخاطبہ. جو یا آیا ہے اسے کہتے ہیں یا المخاطبہ، تو یہ اس کے آخر میں لگے گا. یا تو پھر اور فعل امر میں یہ بھی طاقت ہوگی کہ وہ نون توکید کو قبول کرتا ہے. اس کی میں اشارہ ابھی زیادہ نہیں کرتا، انشاءاللہ آگے تو واضح ہوگا. نون توکید مختصراً طور پہ کہتے ہیں نون خفیفہ ہوتا ہے اور نون ثقیلہ، یعنی ایک نون جس کے اوپر صرف سکون ہو اسے کہتے ہیں نون توکید خفیفہ. نون توکید خفیفہ، ایک نون جس کے اوپر سکون لکھا ہو صرف، اور نون جس کے اوپر شدہ ہو اور فتحہ ہو اس کے ساتھ، اسے کہتے ہیں نون توکید ثقیلہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فعل امر میں اور زیادہ تاکید پیدا ہوتی ہے، جس طرح آگے ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے، آگے مثال آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے پڑھے. نحو قم. جی نحو قم. جی نہیں، واو کے ساتھ پڑھ لیں کوئی بات نہیں. وقعد. اگر آپ اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ وقعد. ہاں وقعد، لیکن واو یا پیچھے جو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ ملا دیں گے، الف گر جائے گا، صرف لکھنے میں آئے گا وقعد. اور الف کو کیا دینا ہے وہ آپ عین الکلمہ سے دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. اقعد. اور یہاں پہ اکتب، یا تو پڑھیں وقتب اور پھر وانظر. ٹھیک ہے. فإن هذه الكلمات کلمات الاربعہ دالۃ على الطالب طلبی. یہ فعل ہے طلبہ، لیکن یہاں پہ یہ فعل نہیں آ رہا ہے، یہ یہاں پہ اسم آ رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا کیا کہتے ہیں مصدر ہے، اس لیے آپ دیکھیں علی اس پہ داخل ہوا ہے. علی طلبی حصول قیامی والقعود والکتابتی والنظری. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ کو یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، نحو مثال دے رہے ہیں نا. ابھی فعل امر کی انہوں نے آپ کو علامت بتا دی کہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. پہلا کیا ہے کہ اس میں طلب کا معنی ہونا چاہیے، طلب کی طرف دلالت ہونی چاہیے، یعنی جب آپ وہ فعل ادا کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، یہ چیز مطلوب کی گئی ہے، یہ چیز مانگی گئی ہے. تو پہلی علامت پہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں. جب آپ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، قم یعنی کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، قم یعنی کھڑے ہو جاؤ، وقعد بیٹھ جاؤ، وقتب یعنی لکھو، وانظر یعنی دیکھو. فإن هذه الكلمات الاربع، یہ جو 4 کلمات ہیں، دالتن یہ دلالت کرتے ہیں. یہ دیکھیں دالہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے اور الگ الگ صیغوں میں آ رہا ہے. کبھی دلہ آیا ہے فعل ماضی، کبھی یدل آیا ہے، اور کبھی اس میں فاعل آیا ہے. دالتن علی طلبی کی چیز پر یہ جو چاروں مثالیں دی ہیں، یہ کی چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ علی طلب حصول القیام، طلب پہ دلالت کرتی ہیں کس چیز کے کہ قیام حاصل ہو. علی حصول القیام کے قیام حاصل ہو. جب آپ قم بولتے ہیں تو آپ نے کس چیز کا طلب کیا ہے؟ قیام کا، یعنی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا کا آپ نے طلب کیا. تو یہ ہے فعل امر کی علامت. والقعودی، اور بیٹھنے کو آپ نے طلب کیا، یعنی اقعد جب بولتے ہیں یعنی بیٹھنے کو آپ نے طلب کیا ہے. والکتابہ یعنی کتاب، جب آپ اکتب بولیں گے تو کتابت کو آپ نے طلب کیا. اسی طرح والنظر، اور دیکھنے کو آپ نے طلب کیا جب آپ انظر بولتے ہیں. تو یہ واضح ہے.
بہت آسان ہے، یعنی جب یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں تو ان میں امر کا معنی ہوتا ہے، طلب کا معنی ہوتا ہے، کہ جب قم بولو یعنی کھڑے ہونے کو آپ نے طلب کیا، اقعد یعنی بیٹھنے کو طلب کیا، اکتب یعنی لکھنے کو طلب کیا ہے، وانظر اسی طرح جو بھی فعل امر آپ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ معنی ہوگا، تو اس سے آپ کو پہلی علامت مل جائے گی کہ اس میں طلب کیا، کہ اس میں طلب کی طرف اس میں دلالت ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری علامت واضح ہے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. جی، مع مع قبولها جی یا یا المخاطبہ المخاطبہ فی فی نحو فی فی نحوی نحو فی نحوی، فی دیکھیں فی نحوی آیا نا تو اس کے بعد نحوی آئے گا بعد میں. ہاں، فی نحوی فی نحوی قومی قومی، ہاں، وقعودی وقعودی. ٹھیک ہے، او ما قبولها جی نون توقید فی توکیدی فی توقید فی نحو نحوی. فی نحوی جی نحوی اکتبن اکتبن. جی وانظرن 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 الی ما الى ما ينفعك. الی ما ینفعک. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی علامت تو آپ نے دیکھ لی کہ قم میں وقود میں یہ سب طلب کا معنی ہے، اور دوسری علامت انہوں نے جو ذکر کی تھی یہ کہ یہ جو فعل ہے اس میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ یا المخاطبہ کو قبول کرے یا نون التوکید. اور نون التوکید ہم نے بتایا دو قسم کے ہیں، ایک خفیفہ اور ایک ثقیلہ. ایک خفیفہ اور ایک ثقیلہ. خفیفہ کا مطلب ہے کہ صرف اس کے اوپر ساکن ہوگا نون پہ، اور ثقیلہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر شدہ ہوگا، اور یہ قرآن میں بہت جگہ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری علامت ہمیں بتا رہے ہیں ما قبولہا یا المخاطبہ، یعنی طلب حصول کا معنی تو آپ نے دیکھ لیا، اور ما قبول یا المخاطبہ کی مثال دینے کہ یا المخاطبہ بھی اس کو قبول ہونا چاہیے. جیسے فی نحوی قومی، یعنی آپ کو فعل امر کیا تھا؟ قم. ٹھیک ہے، قام یقوم قم، قام یقوم قم. ہم نے یہ نہیں بنانا سیکھا ابھی تک، کیونکہ اس میں نے بتایا تھا اس میں حروف علہ میں سے ایک آتا ہے الف واو یا، اصل میں تھا قامہ. قامہ جی تو قامہ سے یقوم بنتا ہے فعل مضارع، قامہ سے یقعم ایسا نہیں بنے گا، یقوم بنے گا، لیکن وہ ہم نے ابھی نہیں سیکھا. لیکن مختصراً طور پہ اس کا جو فعل امر بنے گا وہ قم بنے گا. تو جب آپ نے اسے یا المخاطبہ اس کے ساتھ لگانا ہے، کسی مؤنث مفردہ کو حکم دینا ہے کہ تو ایک عورت کھڑی ہو جا، تو آپ بولیں گے قومی. تو یہ آخر میں جو یا آ رہا ہے، یا یہ ہے یا المخاطبہ. تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یا المخاطبہ کو یہ قبول کر سکے. جب ہم انشاءاللہ فعلوں پہ اور بات کریں گے کہ جب حروف علت یعنی الف واو یا میں سے کوئی آ جائے تو اس سے فعل ماضی مضارع کیسے بنے گا، امر کیسے بنے گا، تب یہ اور واضح ہو جائے گا. لیکن فی الحال یہاں پہ یہ یا المخاطبہ کے دیکھیں کہ اصل میں جب مذکر کو حکم دیا تو ہم نے بولا قم، اور جب مؤنث کو حکم دیا تو آخر میں یہ آ گیا. یہ واو کہاں سے آ گیا یہ انشاءاللہ یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. یہ قومی کیوں آ گیا، قومی کیوں نہیں آیا. لیکن ابھی فی الحال ہمارا موضوع جو ہے وہ یا المخاطبہ ہے، یعنی آخر میں یا المخاطبہ آ گیا. اسی طرح مذکر مفرد کو جب آپ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو آپ نے بولا اقعد اقعد. لیکن جب آپ ایک مؤنث کے لیے یا المخاطبہ آخر میں لگائیں گے تو حکم کیا بنائے گا؟ اقعدی اقعدی. تو اس میں دو چیزیں ہیں، طلب حصول بھی ہے اور یا المخاطبہ کو قبول کرنے کی اس میں طاقت بھی ہے. اسی طرح اکتب کے آخر میں آپ یا لگا دیں یا المخاطبہ، تو کیا بن جائے گا مؤنث مفردہ کے لیے حکم؟ کتبی اکتبی. اور انظر پہ انظری. انظری. بس اسی طرح. تو قم بس تھوڑا سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ فعل ہم نے نہیں دیکھا. باقی ان تینوں سے آپ چاہیں تو 14 کی 14 صیغے اور مجہول کے صیغے وہ پورا چارٹ آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس فعل ماضی ہے قعادہ، قعادہ سے فعل مضارع کیا ہے؟ یقعدو یقعدو. اور فعل امر اقعد اقعدہ اقعد اقعدو اقعدنا، ہاں اقعدی اقعدہ اور اقعدنا 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 یعنی مؤنث جمع کے لیے، مخاطب جمع کے لیے. اسی طرح کتبہ یکتب اکتب یہ بھی ہے، تو وہ پورا کا پورا چارٹ آپ اس سے بنا سکتے ہیں. یا مخاطبہ ان کے آخر میں نظر ینظر انظر. ہاں تو پھر اس سے جو فعل مجہول کیسے بنے گا نظارہ سے ماضی کا؟ مجہول ینظر سے نا؟ جی نہیں نظارہ سے، نظارہ سے. ہاں ہاں صحیح یہ بتائیں. نظیرہ. ہاں نظیرہ. نظارہ کا مطلب کہ ایک مذکر نے دیکھا، مذکر کے لیے ایک شخص نے دیکھا. نظیرہ دیکھا گیا، دیکھا گیا. اسی طرح مضارع کا کیسا بنے گا؟
ينظر ہاں ینظرو، ینظرو تو وہ ہو گیا مضارع اس کے لیے ہو گیا معروف کے لیے، اور مجہول کا صیغہ کیسے بنے گا؟ ينظر. ہاں ینظرو، صحیح، ینظرو یعنی دیکھ رہا ہے یا دیکھا گیا، لیکن اس کا فاعل وہاں پہ مذکور نہیں ہوگا، نائب فاعل اس کی جگہ لے لے گا. تو اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی علامت یہ ہے، یعنی فعل امر میں طلب حصول بھی اس میں معنی پایا جائے گا، اور یا المخاطبہ کو قبول کرنے کی طاقت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نون توکید کو بھی وہ قبول کرے گا. اور نون توکید دو قسم کے ہیں، ایک نون توکید خفیفہ اور ثقیلہ. انہوں نے یہاں پہ صرف ثقیلہ کی مثال دی ہے، تو ہم وہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. جب یہ موضوع مستقل طور پہ آئے گا تب انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. او ما قبولها نون التوکید فی نحوی اکتبن وانظرن الی ما ينفعک. لیکن اصل میں یہ فعل کیا تھا؟ اکتب. یہ فعل کیا تھا؟ اکتب. ٹھیک ہے. اکتب سے مطلب تھا کہ ایک شخص کو حکم دینا کہ تم لکھو، اکتب. لیکن جب فعل امر کے ساتھ آخر میں آپ نون توکید لگا دیتے ہیں، چاہے خفیفہ لگائیں چاہے ثقیلہ لگائیں، تو اس میں توکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ضرور لکھو، لکھ کے رکھو، یعنی ضرور لکھو. تو یہ نون توکید آخر میں جب آ جاتا ہے تو یہ اس میں تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے. لیکن نون خفیفہ جو ہوتا ہے اس میں تاکید تھوڑی کم ہوتی ہے، نون ثقیلہ میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ نون خفیفہ لگائیں گے تو بن جائے گا اکتبن. کیا بن جائے گا؟ اکتبن، کیونکہ صرف نون اس کے اوپر ساکن ہے، اکتبن. اور منظورن. اور نون ثقیلہ لگائیں گے تو بنے گا اکتبن. اس لیے اس کو ثقیلہ کیوں کہتے ہیں؟ ثقیلہ کا مطلب بھاری. یہ دو نون ہے اصل میں، شدہ کا مطلب وہ حرف دو دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ بھاری ہے. اور نون خفیفہ کیونکہ ایک ہی دفعہ، وہ صرف جو ہے نا نون ساکن ہے. تو جب آپ بولیں گے جی اکتبن اگر بولے نا جی تو جمع مؤنث حاضر کے لیے امر نہیں ہوگا یہ؟ نہیں، وہ والا الگ ہے. اس کے ساتھ جب نون توکید لگے گا تو اس میں اور کچھ چینجز ہوں گے، اس لیے میں نے بولا اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. ہاں اس میں جب فی الحال یہیں پہ رکھیں گے اس کو. اکتبن وہ جب آپ آئیں گے مؤنث کے جو صیغے پہ، تب جب اس میں نون توکید لگائیں گے تو اس میں کچھ اور فرق ہوگا. اس میں ایسا فرق ہوگا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں صیغوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو اکتبن تو لگا اس میں تو کوئی نہیں، لیکن نون خفیفہ لگائیں گے تب آپ کو لگے گا کہ اکتبن اس کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن اس میں کچھ اور تبدیلی ہوگی جس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. لیکن وہ انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تب دیکھیں گے. تو یہاں پہ اکتب اصل جو فعل تھا وہ اکتب تھا، یعنی لکھو. لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا دیا تو اب آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کا جو فتحہ تھا وہ پھر واپس آ جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اکتبن. اسی طرح انظر تھا، انظر یعنی یہ فعل امر ہے کہ دیکھو، لیکن جب نون توکید اس کے ساتھ لگا دیا تو یہ بن گیا انظرن. اسی طرح عقود کے ساتھ آپ جب یہاں پہ لگائیں گے تو عقودن اس طرح بن جائے گا. اسی طرح فعل مضارع فعل امر کے جو باقی صیغے ہیں ان کے ساتھ بھی نون توکید آتا ہے، لیکن جس کے ساتھ نون توکید لگائیں گے اس کے آخر میں تھوڑی سی تبدیلی اور ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہاں پہ حکم کیا ہوا؟ اکتبن، ضرور لکھو. پہلے تھا لکھو، ابھی اکتبن ضرور لکھو. وانظرن، ضرور دیکھو. الی ما ینفعک، اس چیز کی طرف جو تمہیں فائدہ دیتی ہے. تو یہ واضح انشاءاللہ. یہ شارح نے لیا ہے اس لیے اس کے اوپر ہم نے مختصر گفتگو کر دی، لیکن فی الحال جو مؤلف نے لکھا ہے ابن اجرم میں اس کا اس سے اتنا تعلق نہیں تھا. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری کیا بولتے ہیں وہی جو ہم نے پڑھ چکے اسی کے بارے میں جو سوالات ہے اگر آپ چاہیں تو خود ہی پڑھ لیں. اگر اس میں کچھ کیا بولتے ہیں اشکال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اگلی دفعہ میں. اور یہ تمرین ہے، تمرین آج نہیں لیتے انشاءاللہ، اور بھی ساتھی اگر ساتھ میں ہوں تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. یعنی اس میں ہمیں یہ نکالنا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس حساب سے ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ افعال کے علامات ہمیں پڑھنے ہیں، وہ اس میں سے نکالنے ہیں. آج جو ایک اور چیپٹر ہے آگے وہ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. تمرین انشاءاللہ بعد کے لیے چھوڑ دیں گے. اچھا، ابھی ہم نے اسم کی بھی علامات دیکھ لی ہیں اور فعل کی بھی علامات دیکھنی ہیں. باقی تیسری چیز جو کہ کلام میں رہی وہ کیا ہے؟ کلام کی 3 اقسام دیکھی نا ہم نے، اسم، فعل اور حرف. ہاں، حرف رہ گیا. حروف بولنے، حرف بولنے، تو حرف رہ گیا. ابھی حرف کی علامات ہمیں بتا رہے ہیں اور حرف میں ہمیں بتائیں گے کہ حرف کی علامات کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھیں. قال والحرف ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل. فعل. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں ابن اجرم؟ کہتے ہیں والحرف، اور حرف جو ہے
ما لا یصلح وہ ہے جس کے ساتھ نہیں صحیح رہتی، یصلح مطلب اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی، اس کے ساتھ نہیں جڑتی، معہو اس کے ساتھ یعنی حرف کے ساتھ، دلیل الاسم اسم کے دلائل، ولا دلیل الفعل نہ ہی فعل کے دلائل، یعنی اسم کی جتنی بھی علامات آپ نے پڑھی ہیں 4 علامات اس کتاب میں، اور فعل کی جتنی بھی علامات آپ نے پڑھی ہیں وہ حرف کے ساتھ آتی نہیں، یعنی حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر خفت کی علامت آئے گی، نہ ہی اس کے اوپر کیا حروف خفت کی علامت ہے، نہ ہی اس کے ساتھ تنوین ہے، یعنی یہ ساری علامات اسم کے علامات جو ہے وہ حرف کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح فعل کی جتنی علامات قد، سین، صوفہ اور تاء تانی ساکنہ یہ بھی حرف کے ساتھ نہیں ہے، تو حرف بیچارے کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا ہے۔ جس طرح شروع میں نے بتایا تھا کہ سب سے اونچا مقام اسم کا ہے، پھر فعل کا ہے، پھر حرف کا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اسم کو ذکر کیا، پھر فعل کو، پھر حرف کو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان قاعدہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ ہم نے جہاں ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جیم کی علامت کیا ہے، جیم کی علامت، تو آپ کہیں گے کہ جیم اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کی علامت خاص یہ ہے کہ نقطہ کہاں ہوتا ہے، اس کا بیچ میں، درمیان میں ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے۔ اور خا کی علامت کیا ہے؟ اوپر رہتی ہے، ہاں، کہ اس کا نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ اور ہا کی علامت کیا ہے؟ نقطہ نہیں رہتا، اس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جیم کی علامت نقطہ اس کے بیچ میں ہے، خا کی علامت نقطہ اس کا اوپر ہے، اور ہا کی علامت یہ کہ اس میں نقطہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسم کی علامت آپ کو بتا دی، حرف کی اور فعل کی علامت بتا دی، حرف کی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ تو جو ان تمام علامات کو قبول نہیں کرتا وہ جو ہے نا بیچارہ حرف ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے شارن کے وقولو وأقول يتميز الحرف جی یہ فاعل عن واقع ہو رہا ہے، ہاں، حرف عن أخويه الاسم جی والفعل والفعلی بأنه بأنه لا يصح لا يصح دخول لا يصح جی دخول على دخول دخول علامة جی علامة علامت من علامة من علامة أسماء متقدمہ، متقدمة ہاں جو گزر چکی ولا یعنی، ہاں، ولا غیرها علی، غيرها عليه جی كما لا لا ہاں كما لا يصح یصح يصح جی دخول دخول جی دخول دخول ہاں جی دخول علامة جی من علامات جی جی أفعال التي جی سبق سبق جی بیانها جی ولا غیرها علی، علی۔ ٹھیک ہے، وہی بات جو ابن اجرم نے یہاں پہ ایک جملے میں کئی اشارے اسی کو کھول کے سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یتمیز الحرف، یتمیز یعنی تمیز رکھتا ہے، حرف یعنی الگ ہوتا ہے۔ تمیز کا مطلب الگ الگ کرنا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے تمیز اردو میں جو بولتے ہیں کہ بھئی یعنی جو کیا کہتے ہیں اچھے اخلاق کے لیے استعمال کر جاتا ہے، یہاں پہ یہ تمیز یعنی الگ الگ کرنا، یعنی تمیز کرنا، فرق کرنا۔ تو فرق کیا جاتا ہے حرف کا ان اخویہ الاسم والحرف والفعلی، اپنے باقی دو بھائیوں سے۔ اس کے باقی دو بھائی کون ہیں؟ جو کہ کلام جن سے بنتا ہے، کلام 3 چیزوں سے مرکب ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو اس کے باقی دو بھائی اسم والحرف، ان دونوں سے اس کی تمیز، اس کا فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ اس طرح کہ اس طرح لا یصح نہیں ٹھیک ہوتا دخول علامت داخل ہونا کسی علامت کا، من علامات الاسماء علامات اسماء یعنی اسماء کی جتنی نشانی علامات ہیں اس میں سے کوئی بھی علامات اس پر داخل ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، المتقدمہ جو گزر چکی، یعنی جن کا بیان گزر چکا۔ ولا غیرہا، دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا، شارح نے کہا ولا غیرہا علی، اور ان علامات کے علاوہ جو دوسری علامات ہیں وہ بھی اس پہ داخل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس کتاب میں اسم کی 4 علامات ذکر کی گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی علامات اور بھی ہیں، لیکن اس کتاب میں صرف چار ہی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ تو شارح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو اسم کی اور علامات ہیں وہ بھی حرف کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی حرف پہ داخل نہیں ہوتی۔
کما لا یصح، جس طرح نہیں صحیح ہوتا دخول علامت من علامت الافعال، یہ وہی جملہ ہے اسی طرح جس طرح یہاں پہ لکھا لا یصح دخول علامت من علامات جی الاسماء، ہاں اسی طرح دیکھیں یہ بھی جملہ ہے لا یصح، نہیں ٹھیک ہے دخول علامہ، داخل ہونا کسی علامت کا من علامات الافعال، فعل کی علامات سے کسی بھی علامت کا داخل ہونا حرف پر، وہ بھی صحیح نہیں ہے، التی سبق بیان ہوا، جن کا بیان گزر چکا ہے، ولا غیرها علیہ، نہ ہی ان علامات کے علاوہ جو دوسری علامات ہیں جو آپ دوسری کتابوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے وہ علامات بھی حرف کے پر داخل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ کو مثالیں دے رہے ہیں، یعنی حرف کی مثالیں دے رہے ہیں. جی ومثاله من ومثلہ، ومثله من وهل جی ولم ولم، هذا ولم هذه وهذه الكلمات كلمات کلمات کلمات الثلاث، كلمات الثلاثة جی حروف حروف، حرف حروف، جی حروف حروف ہاں، لأنها، لأنها لا تقبل جی ال ال ولا ال ولا تنوين ولا التنوین، جی ٹھیک ہے. ولا تنوين آگے ولا يجوز ولا يجوز، ولا يجوز جی دخول جی حروف الخفض حروف الخفض علیہا، جی عليها فلا يصح یصح، أن یصح فلا يصح ان تقول، أن تقول ہاں یہ لمن فعل مضارع ہے، آپ نے اس کو صحیح پڑھا تقول ہونا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے اس کے آخر میں نصب آ جائے گا جو ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. ان تقول، ویسے آپ نے أن صحیح تقول پڑھا تھا فعل مضارع کے آخر میں آپ نے ضمہ پڑھا تھا وہ صحیح تھا. ان تقول، أن تقول جی لمن ہاں ولا ہاں أن المن، تقول المن، المن، علم المن، ہاں، علم ولا ولا أن تقول منن، منن منن، ہاں منن جی ولا أن تقول جی الا من، إلى ٹھیک من ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے آپ کو مثالیں دی حرف کی، جس طرح اسماء کی مثالیں آپ کو دی تھی، محمد، زید، طفا وغیرہ. فعل کی مثالیں دی تھی، فعل ماضی، مضارع کی سب کی مثال دی تھی. ابھی حرف کی مثالیں آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ مثالیں لیں گے تو اس سے پریکٹس ہوگی، اس سے پھر واضح ہوگی بات. حروف ہے جیسے من، اب من میں دیکھیں نہ اس میں کوئی زمانے کا تعلق ہے نہ ہی اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، پہلے یہ چیز تو ہم نے سیکھ لی تھی. دوسری بات یہ کوئی بھی علامات جو کہ اسماء کے اور افعال کے اس کو قبول نہیں کرتا، جس طرح آگے بتائیں گے. من حرف ہے، حل جو کہ دو ان سے بنا ہے، ہاں سے اور لام سے، میم بنا ہے میم سے اور نون سے، اور لم یہ لام اور میم سے بنا ہے. تو یہ مثالیں ہذ الکلمات الثلاث، یہ تین کلمات جو ہیں حروف، یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے، کیوں حروف ہیں؟ پہلی بات تو یہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں اور اپنے معنی پہ دلالت بھی نہیں کرتے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حروف ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے، لأنها لا تقبل ال، کیونکہ یہ حروف جو ہیں یہ ال کو قبول نہیں کرتا. ولا تنوین، ال اور تنوین یہ کس کی علامت میں سے ہیں؟ اسم کے اسم کی علامت میں سے ہیں. تو پہلے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسم کی علامت کو قبول نہیں کرتے ہیں. ولا يجوز دخول حروف الخفض علیہ، نہ ہی حروف خفض ان کے پر داخل ہو سکتے ہیں، یہ بھی اسم کی علامت ہے. فلا يصح ان تقول، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ کہیں المن، یعنی حرف کیا تھا آپ کے پاس من، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر بولیں میں الف لام داخل کرتا ہوں، ال داخل کرتا ہوں، تو آپ بولے المن، نہیں ایسا نہیں ہوگا، عرب نے اس کو ایسا نہیں پڑھا، تو المن بولنا یہ غلط ہے. فلا یصح، نہیں ہے ٹھیک کہنا المن. ولا ان تقول منن، آپ کے پاس حرف تھا من، آپ بولتے ہیں میں آخر میں تنوین لگاتا ہوں منون بولتا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ منون بھی نہیں بول سکتے، من ہمیشہ من ہی رہے گا، اسی طرح من رہے گا، اس کے اوپر نہ الف لام آئے گا نہ ہی اس کے اوپر تنوین داخل ہو سکتی ہے. اسی طرح والا ان تقول، حروف خفض بھی داخل ہوں، الا من بھی نہیں آپ بول سکتے، یعنی حروف خفض جو ہیں یہ اسم کی علامت سے، تو یہ اس کے اوپر داخل نہیں ہوں گے. وکذالک، وكذلك بقیت الحروف، بقية بقیت الحروف الحروف، یعنی یہاں پہ تین آپ کو مثالیں دی نا، من، حل، ولم، تو کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح باقی حروف کی مثال ہے. آپ الحل نہیں بولیں گے، ہلن نہیں بولیں گے، حلن نہیں بولیں گے، اسی طرح لم الم نہیں بولیں گے، لمن نہیں بولیں گے، یا پھر الا لم نہیں بولیں گے، اسی طرح یعنی باقی بھی مثال ہیں. ٹھیک ہے، آگے وَأَيْضًا وأيضا لا يصح لا أن يصح، لا يصح، لا یہ يصح جو نا اس کا فعل ماضی ہے صح یصح، لیکن اس میں اصل میں مضاف آ رہا ہے، مضاف یعنی ایک حرف دو دفعہ آ رہا ہے نا، تو یہ بھی ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا کہ اس کا وہ کیسے بناتے، لیکن اس کا فعل ماضی ہے صح، تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعل کے وزن پہ صحح،
صحح یعنی صاد پھر ہا اور ہا، لیکن عربی میں جب دو حروف ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان کو ملا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام، تو صحا ہو گیا، صحا، صحا یعنی کسی چیز کا درست ہونا، ٹھیک ہونا، تو اس کا مضارع بنے گا صحا یصح، ٹھیک ہے جی. وَأَيْضًا لَا يَصِحُّ لا يصح ان تدخل ہاں ان تدخل، علیہا جی آپ نے صحیح پڑھا، اصل میں کیا تھا، فعل مضارع اگر ان نہیں داخل ہوتا تو اس کو پڑھتے تدخلو، آپ نے صحیح تدخل بولا، لیکن ان کی وجہ سے آخر میں اس کے اوپر ہم نے کیا کر دیا، فتح دے دیا، ان تدخل، فتح لگا ٹھیک ہے ان جی. تدخل علیہا السین، ہاں السین جی. ولا ولا سوف سوف ولا تا، ولا تاؤل تانس ساکینہ جی ولا خد جی. ولا غیرہا مما ہوا ہوا علامت علی ان الکلمات ہاں فعل فعل، ٹھیک ہے فعل ٹھیک ہے. یہاں پہ تو آپ کو بتا دیا، اسم کی مثال دے دی کہ بھئی اسم کی علامت میں سے جو بھی ہے وہ حروف میں نہیں داخل ہوتی. اسی طرح کہہ رہے وَإِذًا لَا يَصِحُّ، نہیں ہے درست، ان تدخل کے داخل ہو، علیہ السین، سین کس کی علامت میں سے ہے، سین کا داخلہ یہ فعل کی علامت میں سے فعل کا ہے، علامت ہے ہاں فعل کی علامت. ولا صوفہ، صوفہ بھی فعل کی علامت، ولا تاؤ فعل تانیث کا الساکنہ، ولا قد، یعنی یہ چاروں علامات جو بتائی ہیں یہ حرف پہ بھی داخل نہیں ہوتی. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سمن، جیسے من ہے نا، سمن نہیں بول سکتے، سوف من جی جی نہیں یہ نہیں جی بولیں گے، قد من نہیں یہ نہیں بولیں گے. تو اسی طرح حل کے ساتھ بھی تو وہی چیز جو یہاں پہ مثال دی انہوں نے، یہاں پہ بھی اس کو واضح کر دیا کہ یہ جتنی علامات ہے ولا غیرہا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی فعل کی علامات ہے، جو انشاءاللہ اگر آپ آگے کی کتابیں پڑھیں گے ان میں ہو سکتا ہے مما ہوا علامات، کہ جو علامات ہے اس چیز پر، علی ان الکلمۃ فعل، کہ یہ کلمہ جو ہے یہ فعل ہے، یہ جتنی علامات ہیں یہ حرف پہ داخل نہیں ہوتی. تو اسم کے علامات کو بھی فعل حرف قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی فعل کے علامات کو. تو اس چیز کو جو سمجھ گئے، جیسے شیخ عثیمین نے رحم اللہ نے جو مثال بتائی تھی اس کو ذہن میں رکھیں کہ جیم ہا خا، جیم کی علامت ہے کہ نقطہ بیچ میں ہوگا، خا کی علامت ہے کہ نقطہ اوپر ہوگا، ہا کی کوئی علامت نہیں ہے، یعنی ہا کا کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، تو اس کی علامت یہی ہے کہ اس کے اندر علامت نہیں ہے. تو اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اسم کی علامت ہے اور فعل کی علامت ہے، لیکن حروف کی کوئی علامت نہیں. ٹھیک ہے، یہیں پہ انشاءاللہ اس کو روکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ گفتگو یہاں پہ ختم ہو گئی. اس میں کچھ اشکال ہے؟ صحیح بات ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.